بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا. نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے کہ میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا اور میں نے اس دودھ کے پیالے میں سے دودھ پیا اور یہاں تک کہ میں نے اس کی سیرابی کو اپنے ناخنوں تک محسوس کیا، یعنی جسم کے آخری حصے تک اس دودھ سے حاصل ہونے والی لذت اور سیرابی کو میں نے محسوس کیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ اپنا بچا ہوا جو دودھ تھا پیالے میں وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی ہے، آپ اس کی کیا تعبیر ارشاد فرمائیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم، کہ اس کی تعبیر علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا. اس لیے معبرین اصحاب تعبیر جو تعبیر بتانے والے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی آدمی صاف ستھرا پانی دیکھے یا دودھ دیکھے تو اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، پھر آپ نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے اس کو پیا. تو مانا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا علم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبع علم، آپ علم کی بنیاد ہے. آسمانوں سے وحی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس وحی کا ایک حصہ اور اس وحی کا ایک علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف منتقل فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں عمر بن خطاب کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام قبائل عرب کا علم رکھا جائے تو عمر بن خطاب کا علم تمام قبائل کے علم سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر صلاحیتوں کے ساتھ علم کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. اپنے زمانے کے فقیہ تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب افتاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شان ہے، بلند ترین ان کی علمی شان.